اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 پڑھیں گے. اس آیت میں ہے وَإِذَا اور واو اور اذا نہیں اذ جب قال اس نے کہا موسیٰ نے ٹھیک ہے لِقَوْمِهِ کے لیے اور قومی قوم اور ہی اس کی ٹھیک ہے اس کی قوم کے لیے مطلب اس کی قوم سے یا اپنی اس کی مطلب اپنی ٹھیک ہے. موسیٰ نے اس کی قوم کو کہا مطلب موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا اپنی قوم سے یا قومی وہ کیوں اے قوم یا قومی اے قوم انکم بے شک تم نے یا تم ظلم کیا تم نے ٹھیک ہے. تم سے اس کا مطلب تم بنے گا ظلم کیا تم نے انفسکم اپنے نفس پر مطلب اپنی جان پر انفسکم ہے نا تمہارے نفس پر مطلب تمہارے اپنے نفس پر اپنی جان پر ٹھیک ہے. اور انفس اس کی جمع ہوتی ہے تو اپنی جانوں پر ٹھیک ہے. باتخاذکم بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ اتخاذکم یہ اخذ سے ہے تو لینا یا بنانا ٹھیک ہے. اور کم تمہارا مطلب کیا ہوا اس کا العجل بچڑا یعنی تم نے تمہارا یہ جو بچڑے کو معبود بنانا تھا اس وجہ سے تم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب ہے. فتوبو پس فا کا مطلب پس توبو توبہ کرو ٹھیک ہے. توبہ سے نکلا ہے یہ لفظ توبہ کرو الہ کی طرف بارئکم. توبہ کرنے کا توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسے توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے معافی مانگو. توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرو ٹھیک ہے. رجوع کرو الہ کی طرف بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پیدا کرنے والے کی طرف. فتوبوا الی بارئکم پس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو ٹھیک ہے. یا اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو. فقتلوا قتل کرو قص یا پھر ٹھیک ہے قتل کرو انفسکم اوپر آئے اپنی جانوں کو. ذالکم ذالکا کا مطلب کیا ہوتا ہے صرف یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ ذالکم کا بھی مطلب ہے یہ خیر ہے بہتر ہے خیر کا کیا ہوتا ہے بہتر ہے
لکم تمہارے لیے یا تمہارے لیے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے. آئندہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئندہ پہلے پڑھیں. آئندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. آئند اللہ، اللہ کے پاس، ٹھیک ہے، آئندہ پاس. باریکم، باری پیدا کرنے والا، باری کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، ٹھیک ہے. کم، کم تمہارا، یعنی تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا. آئندہ باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس، ٹھیک ہے. فتابہ، فتابہ پس تو ٹھیک ہے، فاض ہو گیا. تابہ، تابہ یہ توبہ سے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات یاد رکھنا کہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ توبہ کے لفظ کے بعد جب الہ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا، یہ بندے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن توبہ کے لفظ کے بعد جب اعلیٰ آتا ہے، الہ کے بجائے اعلیٰ آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہوگا توبہ قبول کرنا. سمجھ آئی؟ فتاب علیکم، پس یا پھر، یا پس یا پھر دونوں کہہ سکتے ہیں. پس توبہ، فتاب علیکم، ان دونوں کا میں اکٹھا کرو، ٹھیک ہے. توبہ قبول کی، تو بس توبہ قبول کی، اس نے توبہ قبول کی. انہو، ان بے شک، وہ التواب، ہو بھی وہ ہے، ہوا بھی وہ ہے. التواب توبہ سے ہے نا، بہت توبہ قبول کرنے والا. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس آیت کو شروع سے دیکھ لیں. اس میں پہلے یہ بتائیں نیا لفظ کون کون سا ہے آپ کے لیے؟ باتخاذکم، ٹھیک ہے. یہ اخذ اس سے ہی نکلا ہے، ٹھیک ہے. اخذ، اچھا اس میں نا ایک بہت ہی پریکٹس ہوتی ہے اچھی. آپ کو پتہ ہے عربی میں جتنے بھی لفظ ہیں وہ ان کا جو اصل ہے نا، روٹ، اس کو کہتے ہیں روٹ ورڈ. روٹ کسے کہتے ہیں؟ روٹ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جڑ کو کہتے ہیں، جڑ کو. درخت کی جو جڑ ہوتی ہے نا اسے روٹ کہتے ہیں. تو روٹ سے جو سارا جو تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، سارے جڑ سے ہی نکلتے ہیں نا، جڑ سے ہی ہوتے ہیں نا. اگر جڑ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں رہتا. تو عربی کے جتنے بھی الفاظ ہیں نا ان کی جو اصل ہے، اصل وہ کیا ہے؟ وہ 3 لفظ ہوتے ہیں. تین لفظوں سے مل کے بہت سے الفاظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ جوڑتے جاؤ چیزیں، الفاظ بڑے ہوتے جاتے ہیں، بنتے جاتے ہیں. تو یہ بھی بعد میں کبھی ہم موقع ملا تو سیکھیں گے. جیسے یہ ہے نا باتخاذکم، اس میں دیکھتے ہیں 3 لفظ اصل کون سے ہیں. ویسے میں آپ کو اس کی نا تھوڑی سی ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں بی جو ہے نا، یہ باتخاذکم، اخذ یہ اس کا اصل ہے، ٹھیک ہے. روٹ ورڈ یاد رہے گا، روٹ ورڈ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اس کی جڑ ہے. اس کے ساتھ آپ کیا جوڑیں؟ شروع میں الف تا جوڑیں، الف تا. یہ بن جائے گا اتخذ. یہ الف ختم کرتے ہیں اگر تو یہ بن جائے گا اتخذ. یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے. اور اتخاذ،
خا کے آگے واو الف لگا دیں تو یہ بن جائے گا اتخاذ، یہ بھی ایک لفظ ہے. اور اس کے شروع میں بی لگا دیں تو باتخاذ، اور اس کے آخر پہ کم لگا دیں تو باتخاذکم. ٹھیک ہے، اس کا جو روٹ ورڈ تھا وہ کیا تھا؟ 3 لفظ صرف. تو عربی میں 90% جو الفاظ ہیں نا ان کا روٹ ورڈ صرف 3 لفظ ہوتے ہیں. یعنی اگر ہمیں یہ یاد ہو جائے 3 لفظ ان کا ترجمہ تو ہم باقی اس سے بننے والے سارے الفاظ کا ترجمہ آسان ہو جاتا ہے. یہ ویسے آپ کو ایک بات بتا دی ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے. بارئکم یہ شاید نیا لفظ تھا. العجلة عند عجل پچھلی آیت میں بھی آیا تھا، عند آیا تھا نا؟ آیا تھا عجل ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، یہ آیا تھا. عند یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ والا لفظ عند. ٹھیک ہے، یہ بہت دفعہ آئے گا. باری باری تو ہو چکا ہے ایک دفعہ. فتاب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا توبہ کے بعد الہ اور توبہ کے بعد اعلیٰ اگر آئے تو ان میں کیا فرق ہوگا. جی ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی ہے نا. جی اگر الہ آئے تو توبہ کی، کی اور اگر اعلیٰ آئے تو توبہ قبول کی. قبول کی. ٹھیک ہے جی، اس ایک دفعہ اس کا پورا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اپنے پروردگار اپنے پیدا کرنے والے کے ہاں توبہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل کرو. اپنی جانوں کو قتل کرنے سے مفسرین نے یہ مراد لی ہے، یہ بتایا ہے کہ اس سے مراد یہ تھا کہ وہ قبیلے تھے نا سارے. ٹھیک ہے، تو تم میں سے جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، دوسرے آدمی جنہوں نے نہیں بنایا تھا وہ انہیں قتل کریں. اپنے بندے ہیں نا. ٹھیک ہے، اپنے گھر کے بندے ہیں، اپنے خاندان کے بندے ہیں. تو جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا ان کو وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے معبود نہیں بنایا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے یہ مراد ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنی جانوں کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے پھر ایسا کیا، انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا وہ قتل ہونے کے لیے تیار بھی ہوئے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں قتل کر دیں. انہیں قتل کیا گیا تو فتاب علیکم، تو اس نے توبہ قبول کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ قبول کر لی. ٹھیک ہے، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے.